اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے، درختوں کو کلمے بنا کے، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا کے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد مکمل نہیں ہو سکتی۔ 7 سمندر اور آ جائیں پھر اللہ رب العزت کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو پھر بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے، لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید الکونین، امام اعظم، قائد اعظم، سرکار دو عالم، ختم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر ان بارش کے قطرات سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، سورج کی کرنوں سے بڑھ کر، لاکھوں سے بڑھ کر، کروڑوں سے بڑھ کر، اربوں سے بڑھ کر، خربوں سے بڑھ کر لا تعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حضرات، کوئی ڈبل آواز آ رہی ہے نا، کو والی وہ ذرا بند کر دیں، وہ پھر اس طرح بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے بیان کرنے میں۔ حضرات ذی وقار، آج ہم جس عنوان پہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سیرت طیبہ کے عنوان پر ہم گفتگو کریں گے، تو اس میں سے کچھ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور ابھی جو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے تو ایک تو ہمارا موضوع ہے، اور دوسرا کرنٹ جو سچویشن ہے وہی سچویشن ہے۔ آپ میری طرف دھیان رکھیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اور سعودیہ کی آپس میں دوبارہ دوستی اور تعلقات بحال ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اگر ہم دیکھیں ہمارا سعودیہ کے ساتھ رشتہ کیا رشتہ ہے کہ ہم اپنی جانوں کو سعودیہ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ سعودیہ کی ریاست کا دفاع پاکستان کی فوج کرے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمیں سعودیہ سے محبت ہے اور پیار ہے سعودیہ کے ساتھ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرات ذی وقار، ہمارے آقا وہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارے آقا کا ملک، ہمارے آقا وہاں پیدا ہوئے، تو ہمیں اس لیے اس سے محبت ہے کہ ہمارے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عربی تھے۔ یہ سب یہ لائٹیں نہیں چلائی، پتہ نہیں ارشد صاحب کتنے لائٹاں ساریا ان کو ذرا روشنی، لائٹیں نہیں چل دی پہ سارے بٹن، فون بھی رستے کری دے، پھر دوبارہ کہنا پہنتا ہے۔ جمعے کا دن ہوتا ہے، کم سے کم جمعے والے دن تو خوبصورت دکھنا چاہیے۔ بہرحال
حضرات ذی وقار اس اعتبار سے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. جو سیرت طیبہ نا یاد رکھیں, اس کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں کچھ پہلے کے واقعات کے بارے میں اندازہ ہونا چاہیے. تو پہلے کے واقعات یاد رکھیں. جو اللہ تعالیٰ نے عرب کی جو سرزمین ان کو بنایا نا, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط قلعہ بنایا. مضبوط قلعہ کیسے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو چاروں طرف سے کور کیا. پورے ریگستان کے درمیان میں عربی لوگ رہتے ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو عرب کے مغرب میں بحر احمر جسے ریڈ سی کہا جاتا ہے, اور عرب کے دائیں جانب مشرق میں کیا ہے, عراق کا علاقہ ہے, اور جو خلیج عرب ہے جسے گلف کنٹریز کہا جاتا ہے وہ اس طرف ہے. اور اگر سامنے کی طرف جائیں تو وہاں بھی ایک بہت بڑا سمندر ہے جسے جنوب کہا جاتا ہے, وہاں بحر عرب ہے جو اصل میں بحر ہند کا پھیلاؤ. اور اگر جنوب کی طرف نیچے کی طرف جائیں, ساؤتھ عرب کی طرف جائیں, تو اس میں بھی کچھ عراق کا جو شمالی حصہ ہے وہ شامل ہے. تو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے عرب کو ایک مضبوط ترین قلعہ بنایا. اور آپ دیکھیں جب بھی سعودیہ کے جو بیان ہوتے ہیں, جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں, وہ ٹھوس ہوتے ہیں. جب بھی وہ فیصلہ کرتا ہے, کیوں اسے پرواہ نہیں ہے کہ وہ دو بڑی جو مضبوط سپر پاور ریاستوں اس کے قریب رہتی ہیں, اور کبھی بھی عرب پہ حملہ کر سکتی ہیں, لیکن اس کو پرواہ نہیں, کیونکہ عرب پر حملہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح عرب کو بنایا. تو عرب کی مورخین نے 3 اعتبار سے اس کی تقسیم کی ہے. نسلیں ہیں عرب کی 3. ایک عرب بائدہ, عاربہ اور مستعربہ. جو عرب عاربہ تھی نا, وہ تو بالکل ہی ناپید ہو چکی ہے, جس میں قوم سمود, قوم عاد, قوم تسم, یہ ساری قومیں موجود تھی جن کا اب دنیا میں نام و نشان ختم ہو گیا. وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئی تھی قوم. اور دوسری جو عرب مستعربہ ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد, جس میں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو منتخب کیا, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عدنان کو منتخب کیا, اور عدنان کی اولاد میں سے قصی بن کلاب کو, اور قصی بن کلاب کی اولاد میں سے عمر کو منتخب کیا, اور عمر میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں. عمر جانتے کون ہے؟ عمر جنہیں ہم ہاشم کہتے ہیں. جب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, نام مبارک, جیسے علامہ اقبال کے کئی اشعار میں ہاشم کا لفظ ہاشمی بیان کیا جاتا ہے, تو یہ ہاشمی جو ہے یہ ہاشم سے ہے. ہاشم کون تھے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے جن کا نام عمر تھا. اب عمر کا نام ہاشم کیوں رکھا گیا؟ اب سیرت طیبہ بیان کرنی ہے تو بتانا تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کتنا عظیم ترین خاندان تھا. اب جو عمر کون تھا کہ جب لوگ کے حد سالی کا عرب کے لوگ شکار تھے, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو اس عرب کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ نے حجاج میں عمر کو پیدا کیا. اور عمر نے کیا کیا؟ عمر نے عرب کے لوگوں کو شوربے کے اندر روٹیاں ڈبو ڈبو کے کھلایا, سرید کھلایا. یہ جو سرید کا کھانا نا, جو شوربے کے اندر روٹی ڈبو کے کھانا, یہ عرب کا سب سے شاہی کھانا ہے, یہ ویلیو والا کھانا ہے, اس کی وہاں بڑی ویلیو ہے. تو ان لوگوں کو ہاشم نے یعنی عمر نے یہ کھانا کھلایا, سرید جسے کہتے ہیں. اور سرید کا اگر دیکھیں عربی میں جو لفظ ہے وہ ہا شین میم ہشم سے نکلا ہے, تو اس لیے لوگوں نے کہا یہ تو لوگوں کو سرید کھلانے والا ہے, تو ان کا نام ہاشم رکھ دیا.
تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کی مشہور ترین مورخین کے اعتبار سے نسل ہے نا، وہ عرب مستعربہ سے ہیں، اور اس کے بعد جو تیسری عرب کی نسل ہے نا وہ ہے عرب عاربہ۔ یہ کون ہے؟ یہ کہتانی اور کہلانی اور کسلانی جو ہم برائے مشہور سنتے ہیں، جن کی دو اولادوں نے بڑا نام پایا، جن میں سے اوس و خزرج جو مدینے اور یثرب کے رہنے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ ان میں سے یہ ان کا جو گہوارہ تھا وہ یمن تھا۔ تو یہ عرب کا مختصر تعارف ہے، ویسے تو بہت کچھ ہے لیکن کم از کم ہمیں اتنا تھوڑا بہت ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیدا کیا نا، اس وقت نوشیرواں کی تخت نشینی کا 40واں سال چل رہا تھا۔ جو فارس کا بادشاہ تھا نوشیرواں، فارس کے بادشاہ کے بیٹے کا نام تھا کہ جس نے روم کو بھی فتح کر لیا تھا۔ لیکن اس دور کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسے محسوس کیا کہ میرے بدن سے کوئی شے نکلی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یمن کے جو دربار ہے نا ان کو روشن کر دیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، وہ روایت بہقی کی روایت ہے، اور اکثر جس طرح امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس میں کچھ اختلافات کیے، لیکن ایسی جو تاریخی اعتبار سے جو ہمیں روایات ملتی ہے نا، اسے ہم فضائل کے طور پہ بیان کرتے ہیں، اور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ روایت کیا تھی بہقی کے اندر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آیا نا، تو آپ کے آنے کی وجہ سے جو کیسر و کسرا کے محلات تھے نا، جو ان کے محلات کے اندر 14 کنگورے تھے وہ گر چکے تھے، اور جو مجوسیوں کا آتش کدا تھا وہ بجھ چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک منظر ہی چینج کر دیا تھا۔ اور اسی میں ایک واقعہ موجود ہے نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ 10 سے 12 برس کی ایج میں تھے، تو حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ نے شام کی جانب سفر کیا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کیا کہ شام کی جانب جب سفر کر رہے ہیں، راستے میں گزر رہے تھے ایک علاقے سے، تو اس علاقے کے اندر وہاں کا جو سب سے بڑا یہودی عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا نا، اس نے دیکھا وہ کبھی اپنے گرجے سے باہر نہیں تھا نکلا۔ بڑا مشہور بصرہ کا جو پادری ہے، پوپ ہے، بڑا فیمس پوپ، وہ کبھی اپنے گرجے سے نکلا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے دیکھا کیا کہ آسمان کا سارا نقشہ ہی چینج ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے کہ درخت سجدے کر رہے ہیں، بادل کا ٹکڑا ایک قافلے کے اوپر چل رہا ہے۔ یہ کیا منظر ہے؟ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے قافلے والوں کو کہا کہ آپ کی میری طرف دعوت ہے۔ جب سارے قافلے والے اس کی دعوت میں موجود گئے، دیکھا کیا کہ اب وہ درخت نہیں جھک رہے۔ پوچھا کوئی قافلے میں باقی ہے؟ کہا ایک بچہ باقی ہے۔ کہا اسے بلایا جائے۔ تو وہ بچہ کون تھا؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، اس نے دیکھا کیا؟ سب نے دیکھا، اس نے کیا دیکھنا تھا کہ درخت سجدے کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ابو طالب اس کو واپس لے جاؤ۔ کہا یہ ابو طالب کا بھتیجا، کہا اسے واپس لے جاؤ، اسے اس علاقے میں لے کے نہ جانا، وہاں اس کے بڑے دشمن ہیں۔ ساری عمر ہم نے انجیل پڑھی، تورات پڑھی، اتنا بڑا پوپ ہے، اور اس نے ہر کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں۔ آج ہم دیکھیں عیسائی، یہودی ہیں، جتنے بھی کافر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں نا، تو حضرات ذیوقار ان کو پتہ ہے ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی لکھ لیا ہے، لیکن ان کے جو بڑے پادری ہیں اس چیز کو چھپا دیتی، کیونکہ اللہ نے تو بھی کہا نا کہ ہم نے صرف حفاظت کرنی ہے،
قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ. قرآن کے علاوہ اللہ نے نہ تورات کی حفاظت کرنی ہے، نہ انجیل کی کرنی ہے، نہ زبور کی کرنی ہے. حفاظت ہے تو صرف قرآن پاک کی ہے. قرآن کا ایک حرف بھی کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لی، باقی کتابوں کی حفاظت کا لی. اس لیے تو انہوں نے، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنی کتابوں میں سے جو پیشن گوئیاں تھیں وہ آگے پیچھے کر دی. تو حضرات ذی وقار ابو طالب نے کہا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، میں تو اسے اپنے ساتھ لے کے آیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ رحمت للعالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا رحمت للعالمین. کہا یہ دونوں جہان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اور انہوں نے آپ کے پیچھے سے کندھے کے درمیان جو آپ پیچھے اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت لگائی تھی وہ انہوں نے دکھائی ابو طالب کو. کہا انہیں واپس بھیج دیں، اگر ان کو پتہ چل گیا تو نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ انہیں شہید کر دیں گے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کی جانب بھیجا گیا. تو حضرات ذی وقار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی ہمارے لیے بہترین ایک نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. تو ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ماڈل بنائیں اور ان کی سیرت اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اسے پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. آج ہم دنیا کا کتنا علم پڑھتے ہیں، جب تک کہ ہم دنیا کا علم نہ جانیں گے، ہمیں کرنٹ افیئر، پاک افیئر یا دوسری امپورٹنٹ کتابیں ہسٹری پڑھنے کا بڑا شوق ہے. من فلاں ہسٹری بڑی پسند ہے. ہم تو کتابوں کے کیڑے بن چکے ہیں، لیکن اگر ہم کتابوں کے کیڑے بنے ہیں اور وہ کیڑا کہ جس نے سیرت طیبہ نہیں پڑھی، تو پھر تو ہم واقعی کتابوں کے کیڑے ہی ہیں نا. ہم کوئی سمجھدار انسان تو نہیں ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ہی نہیں کیا. تو یہ دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. نہ ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم کسی عیسائی کے سامنے بیٹھ جائیں، کسی یہودی کے سامنے بیٹھ جائیں، یہودی تو ہم سے دور دور ہے، لیکن عیسائی کے سامنے یا کسی قادیانی کے سامنے بیٹھ جائیں تو ہمیں دفاع کے لیے کوئی بول ہی نہیں آتا. وہ آگے سے پورے تیار ہو کے آتے ہیں اور ہمیں کوئی بات ہی نہیں آتی کہ ہم کیا دفاع کریں. تو حضرات ذی وقار جب ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرنا تو فائدہ کیا. اب دیکھیں مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ کے پاس ایک عیسائی پادری آ گیا. اس نے آ کے کہا مولانا ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ دو آدمی ہیں، ایک آدمی رستے میں آتا ہے، چلتا چلتا آ رہا ہے، اسے اس کا راستہ نہیں مل رہا. آگے آ کے وہ ایک چوک کو دیکھتا ہے. اس چوک کے اندر دو ہستیاں موجود ہیں، دو شخصیتیں، دو بندے موجود ہیں. ایک سویا ہوا ہے اور ایک جاگ رہا ہے. اور وہ رستہ کس سے پوچھے گا؟ ہمارے جیسا ہوتا تو ہم کہتے کہ وہ جاگتے ہوئے سے رستہ پوچھے. ساری بات ہے سوئے ہوئے نے کیا رستہ بتانا. اب یہاں کوئی بندہ سویا ہوا ہے، ہم اسے پوچھے ہم نے کیا بیان کیا، وہ کیا بتا سکتا ہے. لیکن علم تھا، سیرت کا مطالعہ تھا. انہوں نے کہا کہ رستہ سوئے ہوئے سے پوچھا جائے. اس نے کہا یہ سویا ہوا اس چوک میں سویا ہوا کیسے رستہ بتا سکتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ جو سویا ہوا ہے اور اس کے پاس جو جاگتا ہوا کھڑا نا، وہ جاگتا ہوا اسی لیے کھڑا ہے کہ کب یہ سویا ہوا اٹھے اس سے میں راستہ پوچھوں. اس کی کیا مراد تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک مدینے میں ہے اور وہ دنیا کے نزدیک وہ سو گئے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. اور حضرت عیسیٰ کو جس طرح مسلمانوں کا عقیدہ، یہ عیسائیوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ، ان کا عقیدہ تو نہیں ہے. تو کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، جاگ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں. تو اب ان کو میں پھنساؤں گا
اور الٹا پھنس گیا. ظاہری بات ہے ایک جاگتا ہوا سوئے کے پاس کیا کر رہا ہے, اس نے اس چوک میں فضول کیوں کھڑا ہونا ہے؟ وہ تو انتظار میں کھڑا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام تو اس انتظار میں زندہ ہے کہ کب مجھے بھیجا جائے اور میں محمد عربی کی امت میں شامل ہو سکوں. تو حضرات ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ ہستی ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے وعدہ لے لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر سب نبیوں کو اکٹھا کر کے ان سے کیا وعدہ لیا تھا کہ اگر آپ کی شریعت کے اندر, آپ کی نبوت کے اندر, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی ہے, نبی بنایا, رسول بنایا ہے, اور آپ کی شریعت کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں, تو آپ نے اپنی شریعت کو منسوخ کر دیا. آپ نے اپنی شریعت کو, اپنے احکامات کو, اپنی کتاب کو منسوخ کر کے جو شریعت محمدیہ اس پہ عمل کرنا. تو کہا قال اقررتم, کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ ان سب نے کہا جی اللہ تعالی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں. اور اسی وعدے کی پیشن گوئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ کس میں چلیں گے؟ شریعت محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن افسوس کی بات ہے جو آلریڈی امت محمدیہ ہے وہ شریعت محمد پہ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں. ہم شریعت محمد پہ نہیں چلیں گے, ہم کسی امام کے قول و فعل پہ چل جائیں گے, کسی مولوی کے طریقے پہ عمل کر لیں گے, کسی ماڈل کے طریقے پہ عمل کر لیں گے, ہم بل گیٹ کے طریقے پہ عمل کر لیں گے, بزنس مین کو مانیں گے, ہم پولیٹیشین کو مانیں گے, ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے, جو ان کے احکامات ہیں, اس میں عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم ذلیل و رسوا ہو رہی ہے. جب ہماری فوج نے بنیاد مرصوص پہ عمل کیا, جب کافروں کے سامنے سیسا پھیلائی ہوئی تلوار بن کے لوگوں نے کہا یہ نہیں حملہ کریں گے, یہ نہیں حملہ کریں گے, لیکن جب انہوں نے حملہ کیا تو سب لوگ, سارے ملک والے ان سے اپنے ڈیفینس کے معاہدے کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کیوں؟ شریعت محمدی یہ ہے کہ کسی کو چھیڑو مت, جو چھیڑے اسے چھوڑو مت, اس کا لحاظ نہ کرو. اگر کوئی اسلامی ریاست کی طرف بری نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو جواب دینا ہمارا فرض ہے. اگر ہم نہ جواب دیں گے تو وہ قوم ہم پہ غالب آ جائے گی, وہ قوم ہم پہ غالب آ جائے گی اور مسلمان پستی کا شکار ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.